سایہ ہے، اس کی طرف چلو۔ لا ذلیل، جو تمہیں سایہ نہیں کرے گا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی تمہیں لہب یہ آگ کا شرارہ، نہ ہی تمہیں آگ کے شراروں سے مستغنی کرے گا، یعنی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا آگ کی حدت میں یا دودھ کی حدت میں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، جو دوزخ ہوگی نا، ہا کا مرجع ہے دوزخ، بے شک وہ یعنی دوزخ پھینکے گی، بشرر ایسے شرارے، کالقصر جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، یعنی آگ جلتی ہے، اس سے ایک چنگاری سے باہر گرتی ہے تو چنگاری کا وجود کتنا ہوتا ہے۔ آپ دوزخ کی آگ کا تصور کریں، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، دوزخ کی آگ کا تصور کریں کہ اس کے جو شرارے ہیں وہ محلوں جتنے ہوں گے، اس کے وجود کا کیا عالم ہوگا، اس سے بندہ کچھ اندازہ لگائے۔ کانہو جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، ویل یومئذ، وہ شرارے جو ہیں یعنی اس طریقے سے جیسے وہ زرد، یعنی جیسے مراد یہ ہے کہ زرد اونٹ جو تھا وہ ان کے لیے ایک ڈرنے کا مقام تھا، تو فرمایا وہ اس طریقے سے ہوں گے جیسے وہ زرد اونٹ بھاگتے ہیں، اس طریقے سے وہ جو شرارے ہیں وہ چلیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ کلام نہیں کر سکیں گے، یعنی کلام نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں، دو اس کی وجوہات ہیں، یا تو جب وہ قیامت کی دہشت کو دیکھیں گے تو وہ مبہوت ہو جائیں گے اور انہیں کلام کرنے کی سکت نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کے پاؤں بول کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے وجود کے عذاب بولیں گے لیکن وہ نہیں بول سکیں گے۔ یہ بات یہاں پر اسپیشلی اس لیے کہی گئی، شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے بندے کو زبان بھی دی ہے اور اللہ نے بندے کو سوچ بھی دی ہے، بڑا بولتا ہے بندہ، اور جو اندر سے چور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بولتا ہے، وہ اپنے عیب کو ظاہر کرنے کے لیے بڑی بڑی دلیلیں لاتا ہے تاکہ وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے آج تو تم بولتے رہتے ہو اور جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس دن کا خیال کرو جب تمہاری بولنے کی طاقت سلب کر لی جائے گی اور مارے دہشت کے تم بات کرنا بھول جاؤ گے، اس دن وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اذینا کا معنی اذن دینا، اجازت دینا، اور اللہ انہیں اجازت بھی نہیں دے گا۔ فَيَعْتَذِرُونَ کہ وہ معذرت کر لیں، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، توبہ کا وقت یہ دنیا ہے، اس وقت تک جب تک بندہ موت کے منہ میں نہیں پہنچ جاتا، عالم غیب کے پردے نہیں اٹھ جاتے، اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن جب وقت گزر جائے گا پھر بندہ توبہ کرنا چاہے گا بھی تو اسے توبہ کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، اسے توبہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور وہ دن جٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی کا دن ہوگا۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے وہ فیصلے کا دن۔ وہ شروع میں آیا تھا نا کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اب یہاں تک اس یوم الفصل کی تفصیل ہوئی کہ یہ ہے وہ فیصلے کا دن۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، اے لوگو ہم تمہیں بھی جمع کریں گے، والاولین، اور پہلوں کو بھی جمع، یعنی سورت کے اختتام میں قیامت کے احوال کے بعد اب مشرکین سے خطاب کیا، سرکشوں سے خطاب کیا کہ تمہیں بھی جمع کریں گے اور تم سے پہلوں کو بھی جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ،
فَإِن کَانَ پس اگر ہے لَكُمْ تمہارے لیے تمہارے پاس قیدن کوئی چال بازی کوئی سازش کوئی منصوبہ بندی فَقِیدُون یہ اصل میں ہے فَقِیدُونِی پس تم وہ سازش کر لو میرے خلاف یعنی ہم جمع کریں گے اگر تم کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہو کہ تم قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں نہ ہو تو کر لو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی کا دن ہوگا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ اب یہ بروں کے بعد اچھوں کا ذکر ہے اس کو مناسبہ کہتے ہیں مناسبت ان المتقین بے شک وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے جو زندگی کے ہر قدم پر اللہ کے ناراض ہونے سے بچتے رہتے تھے فی ظلال وہ جنت کے درختوں کے سایوں میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں ہوں گے وفواکہ اور اللہ انہیں پھل عطا کرے گا پھل اس میں جنس ہے ہر طرح کے پھل مما یشتہون اشتہا یشتہی کا معنی چاہنا مما اس میں سے جو یشتہون جیسے وہ چاہیں گے یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو جنتی چاہے گا اس دنیا میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے یہاں پر ہر بندے کی خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں ورنہ ہر دل میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں یہاں بادشاہ کے بھی تاج محل رہ جاتے ہیں غریب کے بھی رہ جاتے ہیں لیکن جو بندہ اس دنیا میں اپنی مرضی کو اپنے مولا کے سامنے سجدہ ریز کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا اللہ پاک نے فرمایا انہیں وہ پھل دیے جائیں گے ما یشتہون جو کچھ وہ چاہیں گے اور انہیں کہا جائے گا کلو واشربو کھاؤ اور پیو ہنی ان یہ اصل میں ہنا یعنی کسی چیز کو سہولت کے ساتھ استعمال کرنا جس کو آپ کہتے ہیں نا سائیڈ ڈیفیکٹ اب دیکھیں نا انسان کی جو بیماریاں ہیں نا اس کا ایک بہت بڑا حصہ انسانی غذا سے جنم لیتا ہے اور کچھ حصہ فضا سے ماحول سے بھی ہوتا ہے لیکن غذا بیماریوں کا ذریعہ غذا بنتی ہے بندے کی تو ہنیئن سے مراد یہ ہے کہ تم کھاؤ اللہ کی نعمتیں اور پیو اپنے رب کے دیے ہوئے جنت کے چشموں میں سے ہنیئن اس کا تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارے وجود میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی بلا روک ٹوک کھاؤ بما کنتم تعملون یہ اللہ نے بندہ نوازی فرمائی ہے بے سببیہ ہے بس باب اس کے ما کنتم جو تم تھے تعملون کیا کرتے یعنی ہم نے تمہیں جو یہ نعمتیں عطا کی ہیں یہ تمہارے اعمال صالحہ کا صدقہ ہے یہ تمہارے کاموں کی وجہ سے ہیں حالانکہ بندہ جو ہے یہ تو اگر پوری زندگی بھی لگا رہے تو اپنے اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا بندے کے اعمال کیا ہیں بندہ کر کیا سکتا ہے اگر بندہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی تو مولا کی توفیق سے کرتا ہے یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ جنت کو اعمال کا بدلہ کر کے بندوں کی ذرا نوازی فرما رہا ہے بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین وہاں فرمایا تھا نا کذالک نفعل بالمجرمین اس کے مقابلے میں فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین انا بے شک ہم کذالک اسی طریقے سے نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں اور مضارع ہے یہ بدلہ دیں گے المحسنین
نیکوکاروں کو. یہ جو محسنین ہے یعنی اس میں احسان جو ہے نا اخلاص کی انتہا کو کہا جاتا ہے. وہ جب جبریل امین نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی اس طرح کیا کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک کیفیت ہے، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ سوچ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ اخلاص کی انتہا ہے جس کو احسان کہا گیا ہے. تو محسنین سے مراد ہے مخلصین، کہ جو بھی بندہ اخلاص کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آئے گا ہم اسے ایسے ہی نوازیں گے. وہ مشرکین کہتے تھے نا، ان کے جو سردار تھے، وہی جو انسانی سوچ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ کہتا ہے بس دولت بھی میرے پاس ہے، عقل بھی میرے پاس ہے، اور اللہ بھی مجھ سے راضی ہے، دنیا میں مجھ سے راضی ہے تو آخرت میں بھی مجھ سے راضی ہوگا. مشرکین بھی یہ، اب وقت تو قیامت آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئے تو ہمیں وہاں پر ویسے ہی نوازا جائے گا جیسے ہمیں یہاں نوازا گیا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن ہم جس کو نوازیں گے اس کا سبب دنیا کے حالات نہیں ہوں گے، اس کا سبب اخلاص ہوگا. اگر اخلاص بادشاہ کے پاس ہوگا تو بادشاہ کو نواز دیں گے، اگر گداگر کے پاس ہوگا تو گداگر کو نواز دیں گے. یہاں پر جو سبب ہے اس کا وہ اخلاص ہے، احسان ہے. ویل یوم ارشاد فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طریقے سے نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اور وہ دن جٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی کا دن ہوگا. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اب پھر مجرموں سے خطاب کیا، کلو کھاؤ، وتمتعوا اور پیو، وہ فائدہ اٹھاؤ، قلیلا تھوڑا عرصہ. یعنی زندگی جو ہے یہ اس کیا نسبت ہے جی ماں بعد قیامت کے ساتھ، یا ماں بعد مرنے کے بعد جو ہے بندے کی زندگی، اس زندگی کے وقفے کا کیا نسبت ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو چند سالوں پر محیط ہوتی ہے، اور وہ زندگی تو کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے. تو اس کو یہاں پر قلیلاً سے تعبیر کیا گیا کہ اگر تم زندگی میں کھو کر آخرت کو بھول گئے ہو تو کھاؤ اور فائدے اٹھاؤ، لیکن یاد رکھو تھوڑے عرصے کے لیے انکم مجرمون. لیکن تمہارا یہ رویہ تمہارے جرم کی نمائندگی کر رہا ہے کہ تم جرم کرنے والے ہو. ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. ان کی سرکشی کا عالم کیا تھا؟ ایک قبیلہ آیا کہنے لگا، وہ کہنے لگے کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن ہمیں کوئی ایسی نماز بتا دیں جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو، کیونکہ ہمیں جھکنا اچھا نہیں لگتا. پتہ نہیں دروغ پر گردن راوی. ہمارے بھی ایک بندے نے کہا تھا جب اس کے وہ ہاتھ ڈالنے لگے نا، اسے کہا بھی یہ ذرا سر کو نیچے کرو ہم ہاتھ ڈالیں. اس نے کہا یہ سر کبھی اللہ کے آگے نہیں جھکا، تم کون ہوتے ہو مجھے جھکانے والے؟ یہ تکبر ہے انسان کا. تو انہوں نے یہاں پر جو رکوع کا لفظ ہے یہ پوری نماز کی بھی تعبیر ہے، اور یہاں پر اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایسا کوئی طریقہ بتا دیں جس میں رکوع نہ ہو. اور رکوع کا لفظ لفظی معنی عاجزی کرنا والا بھی ہو، عاجزی کرنا بھی ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے جب انہیں کہا جائے ارکعوا، رکوع کرو یا اللہ کے سامنے عاجزی کرو. اب ذرا نماز رکوع اگر نماز کی تعبیر ہو تو نماز جب ہی نماز ہوگی جب اسلام قبول کر کے پڑھی جائے گی. اگر ایک بندہ اسلام ہی قبول نہ کرے، وہ نماز کی عبارت رٹ لے، ایسے ہی پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو نماز تو نہیں کہا جائے گا نا، کیونکہ اعمال تو عقائد کی بنیاد پر عقائد کا ثمرہ ہوتے ہیں، اور اعمال کی بنیاد عقائد ہوتے ہیں. تو مراد یہ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، لا یرکعون،
وہ عاجزی نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ان کا یہ تکبر جو ہے نا، یہ قیامت کے دن ان کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا، ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، حدیث کا لفظی معنی ہوتا ہے بات، یہاں پر حدیث کا معنی قرآن ہے، یعنی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، یعنی اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور قرآن کریم جو ہے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن جو معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ عرب کے فصحاء اور بلغاء بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور ہم نے ایسی کتاب اتار دی جس کی تاثیر پتھر کے سینوں میں شگاف کرنے والی ہے، اور جو انسان کو راست پر گامزن کر دیتی ہے۔ یہ مشرکین اگر اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تو یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ خدا بند قدوس ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ